جی بیٹا السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3.2 لنکن گورچ ریڈنگ سیکشن 3.2 لنکن گورچ کو آج ہم نے شروع کرنا ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ a man should never leave his post. بندے کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے یا انسان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو چینگ ایک چائنیز رائٹر ہے, اس نے لکھا ہے. تو اس کے بعد ہم آتھر کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ان اسٹوڈنٹس کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پہ کلک نہیں کیا, یہ کہوں گا کہ لازمی اس کو لائک بھی کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں اور لنک بھی اس کو جو بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, اب جی بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹر کے بارے میں جی ایک شینشی پروونس ہے چائنا کا, وہاں پہ ایک غریب سی فیملی ہے. یہاں اس فیملی میں رائٹر جو ہے وہ پلا پڑا ہے. ٹھیک ہے, چینگ سے بھی اس کو پڑھتے ہیں, اسپیل کرتے ہیں. تو پینگ چینگ 1921 میں پیدا ہوا اور چائنا میں جب سول وار چل رہی تھی 1940 میں, اس وقت نیو چائنا نیوز میں کرسپانڈنٹ کے طور پر اس نے کام کیا. اس کے بے شمار نوٹس ہیں ان جنگوں کے بارے میں جو اس نے دیکھی, اور بڑا ایک اہم ذریعہ فسانہ نویسی کا بن گیا. بعد میں فسانے لکھنا شروع ہو گیا اور اس کا مشہور و معروف جو ناول ہے وار پر ڈیپینڈ جینان ہے اس ناول کا نام. یہ 1954 میں اس کو پبلش کیا گیا. پورے چائنا میں تعریف و توصیف حاصل کرنے کے بعد اپنی ملٹری لائف کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو جو ہے اس نے ایک بڑا زبردست قسم کا کیریئر جو ہے وہ 1950 میں انجوائے کیا, 1950 کی دہائی میں انجوائے کیا. اور پھر 1958 میں اس نے اپنا نیکسٹ میجر ناول ان پیس ٹائم پبلش کیا, جو ورکرز کے بارے میں بتاتا ہے جنہوں نے پاکی کو کنسٹرکٹ کیا تھا چینگٹو میں. ٹھیک ہے, باوچی چینگڈو ریلوے جو اسٹیشن ہے یا لائن ہے, اس کو انہوں نے کنسٹرکٹ کیا تھا. ان کے بارے میں اس نے شاید کچھ کنٹینٹس وغیرہ شامل کیے اسٹوری میں بھی. تو کو اچانک جو ہے وہ فیور جو ملی تھی وہ تھوڑی کم ہوگی 1950 میں, جب گورنمنٹ نے دوبارہ ہسٹری کو لکھنا شروع کر دیا اور بے شمار پرانے جو لیڈرز تھے, رہنما تھے, ان کی مذمت بھی گورنمنٹ نے کی, جن کے بارے میں ٹینگو نے بڑے فسانے لکھے تھے, جن کی تاریخ میں بڑے فسانے لکھے تھے. جہاں تھوڑا اس کو دھچکا لگا تھا آ کر, اس کے کام کو چائنا میں 1978 تک بین کر دیا گیا تھا. اور آمرانہ حکومت جب تھوڑا سا پگھلاؤ آیا قوم کی, جو آمرانہ حکومت میں ہے, اس آمرانہ انداز ہے یا آمرانہ حکومت ہے, اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی یا نرمی آئی, تو اس سے چینگو کو تھوڑی سی اجازت مل گئی کہ وہ دوبارہ اپنا رائٹنگ کیریئر شروع کر سکے. تو یہ 1978 میں دوبارہ اس کو اٹھنے کا موقع ملا. اب اس چیپٹر کی سمری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں لیسن یہ ملتا ہے سینس آف ڈیوٹی کا احساس ملتا ہے, ڈیووشن, اپنے ایک قوم کی لگن کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ کہ جو رائٹر ہے وہ میٹیریل ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے, اس میں اس کو وہ ہمیں امپورٹنس آف ڈیوٹی کے بارے میں بتاتا ہے, ڈیووشن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا, لگن کے بارے میں کہ جو ڈیوٹی انسان کو دی جائے وہ اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے, رائٹر جو خود ہے وہ اپنی ورک پلیس پہ جا رہا ہے اور چونکہ موسم بہت زیادہ شدید ہے, سخت ہے,
تو بڑا مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر پہنچنا، ورک پلیس پہ پہنچنا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، سردی ہے، اور بڑی زبردست قسم کا آپ یہ کہہ دیں کہ ونڈی ویدر ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں، تو وہ چل نہیں سکتا. وہ چاہتا ہے کہ کسی قریبی محفوظ مقام پر آرام کے لیے پہنچ جائے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بہت بڑے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ جہاں تھوڑی سی گرمی اس کو مل جاتی ہے، گرم کے جو باغ ہے، یہ غار ہے، وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ اس کا ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے ٹیو پینگ چینگ، اور وہ ایک چھوٹے سے سٹول پہ غار کے دہانے پہ، غار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. لڑکا جو ہے وہ رائٹر کو بتاتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے اور اپنی بہن کا نام بتاتا ہے. اب لڑکا جو ہے وہ اپنی بہن کی نگہداشت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چینگ اس کا نام ہے. اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بہن کی دیکھ بھال کر رہا ہے، چھوٹی بہن کی. تو جو رائٹر ہے، آتھر ہے، وہ لڑکے سے پوچھتا ہے اس کے باپ کے بارے میں اور اس کی ماں کے جاب کے بارے میں، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ماؤنٹینز میں جاتا ہے، پہاڑوں کو کھودتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ ٹریفک کو ڈائریکٹ کرتی ہے، ٹریفک میں ہدایات دیتی ہے، ٹریفک کو سیدھا رکھتی ہے، سموتھ رکھتی ہے. اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ڈیوٹی سونپی تھی، ذمہ داری سونپی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کی کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. چینگ جو ہے، چینگ تو جو ہے وہ لڑکے کو کہتا ہے کہ جاؤ، جا کے سو جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذرا اس کے اندر ڈراؤزینس ہے، آپ یہ کہتے ہیں خماری سی بچے کو آئی ہوئی ہے. تو اس کو کہتا ہے جا کے سو جاؤ، تمہاری اب بس کر جاؤ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کام نہیں کرو. لڑکا انکار کر دیتا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ رائٹر کو انکار کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے اسے نصیحت کی تھی کہ بندے کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. چینگ بڑا متاثر ہوتا ہے ان الفاظ سے، لڑکے کے ان الفاظ سے، اور بڑی تیزی سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے کام کے لیے چل پڑتا ہے. تو دیکھیں، اگر انسان سبق حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو ایک سبق سکھا سکتا ہے. معمولی چیزوں سے بھی ایک سینسیبل بندہ، ایک احساس کرنے والا بندہ معمولی چیزوں سے بھی سبق حاصل کر لیتا ہے. چھوٹے سے بچے سے بھی اس کو سبق مل سکتا ہے، ایک بہت بڑا مارل لیسن مل سکتا ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر صاحب احساس نہیں ہے، ایک شخص کے اندر احساس ہی نہیں ہے، تو وہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ ڈھیروں کے حساب سے بکس پڑھ لے، ڈھیروں کے حساب سے اخلاقیات کے لیکچر سن لے، اگر اس نے احساس نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. احساس کرنے والے کے لیے تو ایک راستے کا پتھر ہی کافی ہوتا ہے، اس سے بھی اس کو ایک سبق مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کوشچن اور آنسرز کو اس کے ڈسکس کرتے ہیں، ریکالنگ میں آتے ہیں. رائٹر کی جاب کیا ہے جی، اور اس کے سفر کا مقصد کیا ہے، اور کون سی فزیکل کنڈیشنز ہیں، کون سے حالات ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے آرام کر لیں. رائٹر بیسیکلی میٹیریل ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے، اور جو اس کے سفر کا مقصد ہے وہ میٹیریل ڈپارٹمنٹ میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کی پروگرس کو اس نے چیک کرنا ہے. موسم کافی خطرناک ہے، خوفناک ہے، اور وہ بھوکا بھی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، اور جو سنو ہے، برف کی گالیں ہیں، وہ بھی آپ یہ کہہ دیں کہ گول گول چکر لگا رہے ہیں، کبھی ادھر ہوا سے اٹھتے ہیں، کبھی ادھر ہوا سے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی نیچے گرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ٹھنڈی ہوا ہے اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا ہے. یہ حالات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے آرام کرے. اب کوشچن نمبر 2 ہے، چینگی
کتنا چینگی کی عمر کتنی ہے، اور اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے جب نریٹر جو راوی ہے، جو رائٹر ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ کیوں نہیں ہے بھائی. تو چینگیو 7 سال کا یا 8 سال کا بچہ ہے. جب رائٹر اس سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ کیوں نہیں ہے، تو وہ اس کی طرف چلتا ہوا آتا ہے، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتا ہے اپنی کمر کے پیچھے، اور اپنے گالوں کو جو ہے وہ آگے سامنے نکالتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ کیا میں کوئی بندہ نہیں ہوں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں بندہ؟ انکل میں آپ کو بندہ نہیں نظر آ رہا. اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کوئی بندہ ہے بلکہ بڑا بندہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچہ جو ہے بڑا بندہ ظاہر کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار فیملی ممبر ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیں. چینگیوز کے جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، اور چینگیو کو کون سی جاب جو ہے اسائن کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ انکار کرتا ہے نریٹر کی ایڈوائس کا کہ جاؤ جا کے سو جو، اس ایڈوائس کا انکار کرتا ہے، تو چینگیو آگے سے وہ بچہ جو ہے وہ کیا ایکسپلینیشن، کیا وضاحت دیتا ہے. چینگیو کا باپ پہاڑوں میں کام کرتا ہے. وہ پہاڑوں میں ڈائنامائٹ کے ذریعے جو ہے وہ سوراخ کرتا ہے. اس کی ماں کی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے، اسموتھ رکھنا ہے. ٹریفک پولیس میں وہ کام کرتی ہے. چینگیو کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے اپنی بیبی سسٹر، چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنا ہے. جب رائٹر اس کو ایڈوائس کرتا ہے کہ جاؤ جا کے سو جاؤ، تو وہ انکار کر دیتا ہے اور رائٹر کو بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو بتایا تھا کہ بندے کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. چینگیو بہت ذمہ دار قسم کا لڑکا ہے اور اپنے والدین کے جو احکامات ہیں یا حکم ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے مانتا ہے. کوشچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. جی، what does the narrator do in the final paragraph? آخری پیراگراف میں رائٹر کیا کرتا ہے؟ What does he realize in waiting for him? اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز کیا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سی چیز اس کا انتظار کر رہی ہے. جو رائٹر ہے وہ چینگیو سے گلے ملتا ہے آخری پیراگراف میں، اس کے گالوں کو اپنے گالوں کے ساتھ دباتا ہے. ٹھیک ہے، چینگیو کا جو کردار ہے وہ اس کے لیے سورس آف انسپیریشن بن جاتا ہے، ولولے کا، جذبے کا، جوش و جذبے کا باعث بنتا ہے. وہ اٹھتا ہے اور اپنے کوٹ کے بٹنز کو بند کرتا ہے. وہ اپنی ہیٹ کو پہنتا ہے اور باہر سے نکل جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جاب جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، ڈیوٹی جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب انٹرپریٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں. مزید آگے کوشچن ہے. کوشچن نمبر 5 ہے what sort of child is چینگیو؟ چینگیو کس قسم کا بچہ ہے جی؟ What attitude does he display towards his parents and his responsibilities؟ اور وہ اپنے والدین اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا رویہ رکھتا ہے یا کیا رویہ ظاہر کرتا ہے. چینگیو بڑا آپ یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ قسم کا، اطاعت گزار قسم کا بچہ ہے اور بہت ہی مناسب قسم کا بچہ ہے. بڑے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو وہ نبھاتا ہے اپنی عمر کے مطابق، اور وہ اپنے والدین کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، ان کو obey بھی کرتا ہے، ان کی بات بھی مانتا ہے، ان کے احکامات کو مانتا ہے. اور وہ اس وقت اطاعت ان کی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے نریٹر سے کہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا ہے، اور پیرنٹس نے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ چھوٹی بہن کا اس نے خیال رکھنا ہے. وہ بڑا ذہین قسم کا بچہ ہے اور اپنے
ماں اپنے باپ کی جو ایڈوائس ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے کہ اسے اپنی جگہ بغیر اپنے والدین کی اجازت کے نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نصیحت تھی اس کے والدین کی کہ ٹھیک ہے کیا آپ نے یہ جگہ ہماری پرمیشن کے بغیر نہیں چھوڑنی. وہ اپنی فیملی سے بھی بڑا پیار کرتا ہے اور بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایکسٹریم لیول تک. ٹھیک ہے. Question number 6 ہے what change in mood or outlook does the narrator experience in the course of the story. ناریٹر کے رویے میں یا اس کے نقطۂ نظر میں کیا تبدیلی، جو کہانی آگے چلتی ہے کیا تبدیلی آتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو تبدیلی کا باعث بنتی ہے. آپ جو رائٹر ہے اس کے موڈ میں، مزاج میں یا اس کے نقطۂ نظر میں نظر تبدیل ہوتا ہے جب وہ چنگیو کی اپنے سوال کے جواب کے سلسلے میں وضاحت سنتا ہے. جو رائٹر ہے بذات خود سمجھ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اپنا وہاں پر وقت کیوں ضائع کر رہا ہے، اور وہ اپنی غلطی کو بھی سمجھ جاتا ہے اور چنانچہ وہ میٹیریل ڈپارٹمنٹ میں جتنا جلدی ممکن ہے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور چنگیو میں چنگیو کے اندر تبدیلی کی جو وجہ بنتا ہے وہ یہ چھوٹا سا بچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے رویے میں تبدیلی کی وجہ جو بنتا ہے. کوشچن نمبر 7 پہ آ جائے what ideas about work does the story convey. کام کے حوالے سے کہانی کیا خیالات ہمیں دیتی ہے، کیا آئیڈیاز دیتی ہے. what else does the story suggest is valuable. اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو کہانی ہمیں بتاتی ہے اور جو بڑی قیمتی بات ہے. جو کہانی ہے وہ ہمیں یہ آئیڈیا دیتی ہے کہ بندے کو اپنا بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام جو ہے اس میں پرفارمنس دکھانی چاہیے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ دکھانی چاہیے، اور بندے کو جو اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. کہانی یہ بھی ہمیں تجویز دیتی ہے کہ بندے کو سنسیئر ہونا چاہیے اور اپنے فرض کے ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ وفاداری نبھانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو مالک ہیں ان کے ساتھ بھی وفاداری نبھانی چاہیے. کہانی ہمیں ایک بڑا ہی قیمتی قسم کا سبق دیتی ہے کہ بندے کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. کوشچن نمبر 8 بنتا ہے ڈو یو تھنک the story is overly moralistic. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہانی بہت زیادہ اخلاقی ہے. How does Tew make his story entertaining despite its rather heavy-handed message. اپنے بہت ہیوی ڈیوٹی قسم کے میسج کے باوجود، بہت زیادہ زبردست قسم کے میسج کے باوجود اور بہت بڑے پیغام کے باوجود ٹیو کیسے اپنی کہانی کو دلچسپ بناتا ہے، کیسے اپنی کہانی میں انٹرٹینمنٹ لاتا ہے، مزہ لے کے آتا ہے، انجوائمنٹ لے کے آتا ہے. میرے خیال میں کہتا ہے کہ ان مائی اوپینین کہانی کوئی زیادہ اخلاقی نہیں، ایک بڑی مناسب قسم کی کہانی ہے، اور ریڈرز کے اندر یہ جوش و جذبہ ڈیولپ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے. تو ہمیشہ اپنی کہانیوں کو کے اندر انٹرٹینمنٹ لے کے آتا ہے اور ان کو دلچسپ بھی بناتا ہے اپنے کرداروں کے ذریعے، اور یہاں پر وہ ایک بالکل ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جو ریڈرز کو انٹرٹین کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایکسٹینڈنگ میں آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 9 پہ. ڈو یو تھنک دا موٹو a man should never leave his post has any significance؟ یہ any ہونا چاہیے in different spheres of life. ٹھیک ہے، یہاں پہ any ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ کہ بندے کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کیا اس کی کوئی امپورٹنس ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں؟ اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ ہاں جی، یہ نعرہ کہ بندے کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل اس کے اندر بڑی اہمیت پائی جاتی ہے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے. کیونکہ یہاں پہ یہ جو نعرہ ہے
یہ ایک بڑا زبردست قسم کا عزم صمیم ظاہر کرتا ہے اور امیدی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، اور ڈیوٹی کے ساتھ وفاداری ہے، فرض کے ساتھ وفاداری ہے، وہ بھی ہونی چاہیے انسان میں. اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہر بندے کی زندگی کے لیے. کوشچن نمبر 10 ہے، کہتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دی کریکٹر اسکیچ آف چینگ یو. چینگ یو کا جو کریکٹر اسکیچ ہے، کردار کا خاکہ ایک لکھیں. ٹھیک ہے، اسکیچ لکھیں. چینگ یو کیا ہے جی؟ اس کا انٹروڈکشن جی، اور چھوٹا سا لڑکا ہے 8 سال کا، 7 یا 8 سال کا. وہ ایک مائن ورکر کا بیٹا ہے، کان میں کام کرنے والے کا بیٹا ہے. جو پہاڑوں میں کانیں ہوتی ہیں ان میں کام کرتے ہیں جو. ٹھیک ہے. جنگ چھوٹا ہونے کے ناطے سے یا اس کا چھوٹا ہونا اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نرم و نازک نہیں بناتا، یا عجیب و غریب قسم کی جو گرد و نواح ہیں ان سے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ متاثر نہیں ہوتا، جن گرد و نواح میں وہ رہ رہا ہے. جیسے برف ہے اور پہاڑ ہیں اور غار ہے، اندھیری غار ہے، اور ساتھ جو ہے بالکل زندگی کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ سامان دکھایا گیا معمولی سا ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے سرکمسٹانسز میں وہ بچہ رہ رہا ہے، لیکن اس سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹرب نہیں ہوتا. وہ اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، اور وہ جو فرائض اس کو دیے گئے ہیں، اسائن کیے گئے، بڑی لگن کے ساتھ ان پر عمل کرتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ہمیں کہانی ملتی ہے کہ اگر ہم سب لوگ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنے اپنے فرائض جو ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں تو زندگی جو وہ اچھی بن جاتی ہے. تو سکھانے کو تو انسان کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سکھا سکتا ہے، اور نہ سیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ میں کہتا ہوں تنوں اور منوں کے حساب سے بکس بھی کم پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہاں پر یہ ختم ہوا، اس کے بعد ہم اس کی لینگویج اسٹڈی بعد میں آنے والے دنوں میں